انسان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب عطا فرماتا ہے۔ سجدے کی حالت کا جو قرب ہے، نماز کی حالت کا جو قرب ہے، کہ اتنا عظیم قرب ہے کہ ادھر انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور رب بھی انسان کو اس کا جواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہو اور جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی بھاویں لال ہویں کر کر کے ہو۔ اگر دودھ کو مکھن اور گھی بنانا ہے، دہی بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کو جھاگ لگانی پڑے گی۔ تو یاد رکھیں، عبادتیں تو سارے کرتے ہیں، عبادتیں تو سارے کرتے ہیں، نماز پڑھنے تو ہر کوئی آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں قبول اس کی ہوگی جس کے یہ دل کی کوٹھلی صاف ہوگی، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہوگا۔ عبادت کرنا اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن اس عبادت کو سنبھالنا یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے، اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں جب شعور کی دنیا میں نے قدم رکھا، سمجھدار ہوا، میں نے دیکھا کہ میرے والد رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرماتے میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا آس پاس لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے عرض کی، ابو جی یہ کیسے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں؟ ہم دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ میرے والد نے کہا، بیٹا تمہارے جاگنے سے ان کا سونا بہتر ہے، کیونکہ وہ کسی کے بارے میں ایسی بات تو نہیں کر رہے، وہ کسی کے بارے میں ایسی غیبت تو نہیں کر رہے۔ سامعین محترم، نماز پڑھنا اگرچہ یہ بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کو سنبھالنا، اس کی نیکی کو محفوظ رکھنا، یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ یاد رکھیں، جب نماز پڑھیں، جب کوئی بھی نیکی کریں تو اس ارادے سے کریں، اپنے دل میں یہ نہ سوچیں کہ میں فلاں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مت سوچیں کہ میں لوگوں میں عزت بنانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مت سوچیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ میرے بارے میں اچھے کلمات کہیں گے، یہ مت سوچیں میں نماز نہیں پڑھوں گا تو فلاں کیا کہیں گے۔ ارے نہیں، نماز کس کی عبادت ہے بھلا؟ اللہ کی۔ تو نماز پڑھو تو کس کی رضا کے لیے پڑھو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی اور کے ڈر سے نماز پڑھو گے، اگر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھو گے، تو قیامت کے دن اجر کس نے دینا ہے بھلا؟ اللہ نے دینا ہے۔ جب یہ نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا، مولا ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اللہ فرمائے گا جس کے ڈر سے پڑھی تھی اب اس کے پاس جاؤ ثواب لو، جس کو خوش کرنے کے لیے پڑھی تھی اب اس کے پاس جاؤ اس سے اجر لو۔ تو یاد رکھیں نیکی وہی قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے؟ شہید، توجہ میری طرف رکھیں، شہید جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، اپنا سر کٹوا دیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس میں بھی اگر کوئی نیت میں کھوٹ آ جائے تو وہ قبول نہیں ہے۔ علم دین کتنی بڑی نیکی ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب یہ تین دنیا کی بڑی نیکیاں ہیں، شہید ہونا، عالم دین ہو جانا، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخی ہو جانا، یہ بڑی نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر نیت میں فطور آ جائے، اگر غور سے سننا، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں شہید کو پیش کیا جائے گا، اللہ پاک شہید سے اپنی نیکیوں کی پہچان کرائے گا، شہید نیکیوں کا اقرار کرے گا، اللہ پاک شہید سے پوچھے گا میری ان نیکیوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا تھا؟ شہید عرض کرے گا مولا میں نے تیری نیکیوں
نیکیوں کے بدلے میں ایسا کام کیا ہے جو بہت بڑا کام ہے، مولا میں تیری رضا کی خاطر، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے کلمہ حق کو اعلیٰ کرنے کے لیے مولا کریم میں تیرے دشمن سے لڑا، اتنا لڑا کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی، مولا یہ سب میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا۔ شہید کہے گا مولا میں نے یہ سب کچھ آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اب ہر شہید کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس شہید کی بات کر رہا ہوں جس کے نیت میں فطور تھا۔ جب وہ یہ عرض کرے گا نا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری بہادری کی داستانیں سنائیں، لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ جس مقصد کی خاطر تو نے یہ کام کیا تھا، دنیا میں لوگوں نے تجھے شہید بھی کہہ دیا، بہادر بھی کہہ دیا، تیری تعریف بھی ہو گئی۔ جس مقصد کی خاطر تو نے یہ شہادت کا رتبہ پایا تھا وہ تجھے مل گیا ہے، اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اس سے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو اسے شہید جس کے دل میں نیت میں فطور تھا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا سخی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک سخی سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے نعمت دی تھی؟ مولا دی تھی، مال و دولت دیا تھا، مولا دیا تھا، تو اس مال و دولت اور نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو عرض کرے گا مولا میں نے دسترخوان بچھا دی ہے، میں نے کوئی گلی کوئی محلہ نہیں چھوڑا جہاں میری سخاوت نہ پہنچی ہو، میں نے تیرے راستے میں مال لٹانے میں حد کر دی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے یہ کس کے لیے کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو۔ یاد رکھیں ہم لوگوں کے سامنے اچھا بن کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ ہماری سوچ سے زیادہ جانتا ہے، وہ ہمارے دل و دماغ کی گہرائی کو جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے مال و دولت اس لیے لٹائی، تو نے سخاوت کے دریا اس لیے چرائے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری پیٹھ کے پیچھے تیری تعریف کریں۔ لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، لوگوں نے پیٹھ کے پیچھے تمہاری تعریف کر دی۔ جس مقصد کی خاطر تو نے اپنا مال لٹایا تھا وہ تجھے مل گیا ہے، اب تیرے لیے یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اس سے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔